بے شک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک نعمت سورہ یاسین بھی ہے، جس کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر اس کی بہت ساری خاصیتیں موجود ہیں اور اس کو قرآن پاک کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو جو بندہ دل سے پڑھتا ہے واقعی اس کا دل روشن ہونے لگ جاتا ہے، اس کا دل منور ہونے لگ جاتا ہے، اور جو بھی بندہ سورہ یاسین کا ذکر کرتا ہے اس کے گھر سے ہمیشہ کے لیے غربت کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور پریشانیوں کا چاہے انبار ہی کیوں نہ لگا ہو اس کے اوپر سے ہر پریشانی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں اس کے بارے میں بہت ساری خاصیتیں آ چکی ہیں، جیسے کہ ایک حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو بھی بندہ صبح اٹھ کر کے سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام برائیوں سے اور تمام جنات اور شیاطین سے اس کی حفاظت فرما دیتا ہے، پھر وہ پورا دن اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہتا ہے۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی بندہ اس پر کالا جادو یا پھر سپلی علم یا پھر کوئی بھی بری چیز اس کے اوپر اثر نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ دشمنوں کے وار سے بھی وہ بندہ بچا رہے گا اور دشمن بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ یہ کرشمہ ہے سورہ یاسین کا۔ جو بھی بندہ اس کو ایک مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ کر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفظ و امان میں لے لیتا ہے۔ دوسری حدیث میں اس کے بارے میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین انسان کے نزا کے وقت اس کے ایمان کو محفوظ رکھتا ہے، یعنی اس کا ایمان جو ہے وہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ آپ کو معلوم ہے نزا کے وقت جب انسان کا جو لاسٹ جو پیج آتا ہے، یعنی آخری دن آتا ہے اور انسان جب جانے والا ہوتا ہے اس دنیا سے، اس وقت میں شیطان عجیب عجیب طرح سے اس بندے کو بہکاتا ہے، اس بندے کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے، اس بندے کو بہت عجیب عجیب قسم کے ٹاسک بھی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فلاں چیز کر لے میں تجھے بخش دوں گا، فلاں چیز کر لے میں تجھے زندگی عطا کروں گا، فلاں چیز کر لے میں تجھے لمبی عمر دے دوں گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ شیطان ورگلاتا ہے، شیطان بہکاتا ہے کہ انسان بہک جائے اور انسان جو ہے وہ برائی کی طرف لگ جائے اور اللہ کا ساتھ چھوڑ دے، اس کے سینے سے ایمان نکل جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بارے میں یہی فرماتے ہیں کہ یہ مرتے وقت میں ایمان کی حفاظت فرماتا ہے، یعنی جب بندہ مرنے والا ہوتا ہے اس وقت میں یہ جو ہے سورہ یاسین اس کے ایمان کو بچا لیتا ہے، جس طریقے سے امام ابن حنبل کے ایمان کو سورہ یاسین نے بچایا تھا۔ اس کے بعد میں اس کے اندر دیکھا جائے تو جادوگروں کی موت ہو جاتی ہے سورہ یاسین سنتے ہی۔ اب لوگ اس کو موت کے وقت ہی اکثر کر کے پڑھتے ہیں، یا پھر کوئی بندہ جس کی روح نہیں نکلتی اس کو سورہ یاسین سنایا جاتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ سورہ یاسین کو آپ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہو۔ جادوگروں کی موت آ جاتی ہے سورہ یاسین کو سن کر کے۔ جو بندہ سورہ یاسین کو پڑھتا ہے جادوگر کبھی بھی اس کے اوپر حملے نہیں کر سکتے، اس کے اوپر وار جادوگروں کے خالی چلے جائیں گے لیکن حملے نہیں ہوں گے، اور ایسا کوئی انسان نہیں ہے پوری کائنات کے اندر یا پھر ایسی کوئی شیطانی طاقت نہیں ہے جو سورہ یاسین کو رد کر دے۔ سورہ یاسین میں وہ طاقتیں اور وہ قوتیں چھپی ہے کہ جس کے متعلق اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، ہم اور آپ اس کے متعلق کبھی بھی جان ہی نہیں سکتے۔ لیکن کچھ خاص ایسے بندے ہوتے ہیں جس پر اس کے علم کا کچھ حصہ، کچھ بہت ہی کم حصہ کھولا جاتا ہے سورہ یاسین کا۔ اب سورہ یاسین کو آپ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہو، روزی کے لیے، کاروبار کے لیے، تنگی کے لیے، اپنے گھر سے پریشانیوں کو دور بھگانے کے لیے، بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، اولاد کے لیے، یا پھر مال و زر کے لیے، مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے، رزق حلال پانے کے لیے، یہ ساری چیزوں کے لیے آپ سورہ یاسین کا ورد کر سکتے ہو۔ لیکن یہ روحانی دنیا سے بھی بہت بڑا تعلق رکھتا ہے۔ جو بندہ اس کے راز جان جاتا ہے پھر وہ اس دنیا کو بھول ہی جاتا ہے، کیونکہ اس کو عجیب عجیب دنیایں دکھنے لگ جاتی ہے، کیونکہ سورہ یاسین میں واقعی بہت زیادہ طاقتیں چھپی ہوئی ہے۔ اس کا ایک نقش بھی ملتا ہے جو پاس رکھنے سے انسان کو بہت ساری فضیلتیں دیکھنے کو ملتی ہے، جہاں پر وہ جاتا ہے ترقی اس کے پیچھے جاتی ہے۔ دوسری بات، اس کو جو بندہ ریگولر عشاء کی نماز کے بعد 3 بار پڑھنے کا روٹین بنائے، یا پھر 3 بار بہت ہو گیا تو 1 بار ہی پڑھ لے، اس کے اوپر کا قرض چاہے لاکھوں کا ہو یا کروڑوں کا وہ ادا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ دولت کے لیے، رزق کے لیے اس کو پڑھنا چاہتا ہے وہ فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق حلال عطا کر یا پھر رزق غیب عطا کر،
اور اس کے بارے میں واقعی یہ دیکھا گیا ہے کہ جس بندے نے اس کو پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس کو امیر کر دیا، اس کو غنی کر دیا، اس کو مالا مال کر دیا۔ اور یہ بہت ہی بیسٹ، بہت ہی زیادہ طاقتور ایک عمل ہے، ایک وظیفہ ہے۔ جو بھی بندہ اس کو پڑھتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی زندگی میں چین اور سکون آنے لگ جاتا ہے، اس کی زندگی آرام سے گزرنے لگ جاتی ہے۔ جو کوئی بندہ اس کو پڑھنے کا، ڈیلی پڑھنے کا روٹین بناتا ہے، اور وہ اس کو دنیا میں بھی فائدہ عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو اس کا اجر، اس کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی ایک ایسی صورت جس کو سورہ یاسین کہتے ہیں، یہ ایسی صورت ہے جو دنیا میں بھی نفع دیتی ہے اور آخرت میں بھی نفع دیتی ہے۔ انسان کو ہر جگہ پر ترقی اور کامیابی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کو پڑھ کر یا پھر اس کا نقش لکھ کر پاس رکھ کر جہاں پر بھی جایا جائے اس جگہ پر اس کو کامیابی اور ترقی دیکھنے کو ملے گی۔ رزق میں بے شمار برکتیں ہوگی اور جادو، بلا، جنات یا پھر بری نظر سے آپ سبھی ان برائیوں سے بچے رہو گے۔